پہلی نشانی حضور نے ارشاد فرمایا جہالت عام ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے اندر جتنی جہالت کی جاتی ہے، جس مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا ہے اس کو 5,000 10,000 دیں گے، اور باقی فلمیں، ڈرامے، رقص، خسرے نچائے جاتے ہیں ہماری شادیوں کے اوپر۔ یہ جہالت ہے۔ جو اصل کام ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ لاکھوں کروڑوں روپے خسروں پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ ہے جہالت۔ نکاح کے اوپر کسی کی توجہ نہیں ہے۔ دیکھا جائے شادی کرنے کے اوپر اگر کوئی بیٹا دین کے ساتھ وابستہ ہے، اگر وہ کہے گا کہ جی میری شادی کے اوپر ڈھول باجے نہیں ہوں گے، تو اس کے والدین، اس کے رشتہ دار، ہمسائے کہیں گے یہ کتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کی شادی ہوئی، ڈھول باجے نہیں ہوئے، ڈانس نہیں ہوا، رقص نہیں ہوا، یہ تہذیب ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ اس نے شادی کی۔ اور بالکل اگر کوئی شخص اپنی شادی کے اوپر مہندی کی رات محفل میلاد مصطفیٰ سجائے گا تو آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی۔ دیکھو رات کا 1 بج گیا، رات کے 12 بج گئے، ابھی تک ان کے گھر سے نعت رسول مقبول کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ ہے جہالت۔ ایک نکاح، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ نکاح کرنے کے لیے والدین کیا کر رہے ہیں؟ آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی کا جہیز بنانا ہے، بیٹے کے لیے فلاں چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگر اس حال کے اندر ہم نے سادگی کے ساتھ نکاح کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ باتیں کریں گے۔ لیکن اس دوران آپ کا بیٹا بیٹی جوان ہو گئی، آپ نے ان کا نکاح نہیں کیا، آپ کی بیٹی نے، آپ کے بیٹے نے کوئی غلط کام کر دیا، اس کے ذمہ دار اس کے والدین بھی ہوں گے۔ لوگوں کو مت دیکھیں، نکاح نہیں، اس کے علاوہ بھی کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آپ سوسائٹیوں کے اندر دیکھ لیں، پارکوں کے اندر دیکھ لیں، بازاروں کے اندر دیکھ لیں، کتنی جہالت، فحاشی عام ہوگی۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اس حکومت پاکستان نے، حکومت پنجاب نے کیا کیا؟ پچھلے جمعے علم دین کے اوپر بات چیت ہوئی کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ درس نظامی کروائیں، قرآن کا علم سکھائیں، اور ادھر کیا ہوا؟ پنجاب حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ پرائمری اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر موسیقی کے مقابلے ہوں گے۔ استغفر اللہ کہنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہمارے 5 سال کے بچے، 10 سال کے بچے اب اسکول کے اندر گانے سیکھنے کے لیے جائیں گے، باجے سیکھنے کے لیے جائیں گے کہ وہاں جا کر ڈانس کس طرح کرنی ہے، گانے کس طرح گانے ہیں۔ یہ اسکولوں کے اندر یہ سکھایا جائے گا۔ یہ ملک پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں فحاشی، طغیانی کو عام کیا جائے گا۔ یہ ملک پاکستان تو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا تھا۔ قاضی اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ وطن تو بنا رہے ہیں تو اس میں نظام کون سا لے کر آئیں گے؟ قاضی اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا نظام میرے ملک کے اندر، میرے وطن کے اندر وہ چلے گا جو 1400 سال پہلے میرے نبی علیہ السلام فرما گئے، وہ نظام ہوگا۔ لیکن دیکھ لیں قاضی اعظم محمد علی جناح 1947 سے لے کر آج 80 سال ہو چکے ہیں، اس ملک کے اندر دور دور تک نظام مصطفیٰ کا نام و نشان نہیں، اور ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، یہ نظر بھی نہیں آ رہا۔ جی ہماری بچی جب اسکول جائے گی سب سے پہلے کیا ہوگا؟ اس کے سر سے دوپٹہ اتار لیا جائے گا۔ اس کے سر سے کیا کیا جائے گا؟ دوپٹہ اتار لیا جائے گا، اور اس کے شولڈر کے اوپر ایک پٹی لٹکا دی جائے گی، اور اسی طرح 16 سال تک پڑتی رہے گی۔ اس کو دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں، جہاں تک کہ کچھ ایسے سکول ہیں جہاں دوپٹے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہ طغیانی جہالت عام ہوئی، کہاں سے کہاں تک۔ اب قانون یہ اب یہ انہوں نے بل یہ پاس کیا، نوٹیفیکیشن یہ دیا کہ جی اب پنجاب اسکولوں کے اندر، ہمارے پنجاب کے اندر کیا ہوگا کہ گانے کے مقابلے ہوں گے۔ جو بچہ اچھا گانا گائے گا، اچھا ڈانس کرے گا اسکول کے اندر، اس کو 2000 سے لے کر 1 لاکھ تک انعام دیا جائے گا۔ یہ کس ملک کے اندر ہو رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔
ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کا وہ دور دیکھا جہاں زوال ہے۔ 1924 کے اندر مسلمان امت محمد یتیم ہو گئی تھی جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تھی۔ 1924 کے اندر سے لے کر ابھی تک کون سا ایسا مسلمان ملک ہے جو محفوظ ہے؟ سعودی عربیہ کے اندر جو حضور کی میلاد مصطفیٰ کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، وہاں ممبر رسول پر بیٹھ کر اس بڑے کنجر کا نام لینا بھی میں گوارا نہیں سمجھتا، جو سعودی عرب کے اندر ناچا، سینکڑوں کنجر اور کنجریاں وہاں ناچ کر گئیں، جو ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ آپ میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں، شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ بتائیں جنہوں نے سعودیہ اور دبئی کے اندر کیا کیا، وہاں کنجر اور کنجریاں ناچ رہی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا دل دکھایا ہوگا انہوں نے، ان عربیوں نے۔ پھر دیکھیں اللہ کا عذاب کیسا نازل ہوا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے وہاں بارشیں ہوئیں، وہاں روح کی طرح گاڑیاں ٹہر رہی ہیں، کتنا اللہ کا عذاب وہاں نازل ہوا دبئی کے اندر۔ دیکھیں جہالت عام ہوئی، کہاں سے کہاں تک لے گئی۔ ابھی ایک نشانی حضور نے جو قیامت کے قریب کی دکھائی بتائی، ابھی ایک نشانی کے اوپر 15 منٹ گفتگو ہوگی، تو باقی نشانیوں کے اوپر تو بندہ کروڑوں گھنٹے گفتگو کر سکتا ہے۔ حضور نے دوسری نشانی یہ فرمائی، زکوٰۃ ادا کرنا مشکل ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا گانے باجے کی کثرت ہو جائے گی۔ جہاں ہمارے ملک پاکستان کے اسکولوں کے اندر 2000 سے لے کر 1 لاکھ تک جو اچھا بچہ گانا گائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر جو بچہ اچھا قرآن پڑھے گا اس کو انعام دینا چاہیے تھا۔ آج دیکھ لیں قرآن کو سمجھتے ہی کچھ نہیں، گانے باجے والے ہمارے بچے گانے گائیں گے اس پر انعام دیا جائے۔ ہمارے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے، فیمیل کی ریس کروائی جاتی ہے ہمارے ملک کے اندر۔ بتائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہیں دی جا رہی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت نہیں دی جا رہی کہ جہاں ہماری عورتیں، ہماری بہنیں گراؤنڈ کے اندر باغیں اور ان کے اوپر دوڑنے کے اوپر انعام دیا جائے۔ کس کا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ کم لباس پہن کر اور ریس میں شامل ہو؟ کس کا جی چاہتا ہے؟ ہماری سرکاری سطح پر یہ کام ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ میری امت خواہشات کے پیچھے چلی جائے گی، جدھر خواہشات جائے گی ادھر ہی میری امت جائے گی، خواہشات کے پیچھے۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا جہاں انعام دیا جا رہا ہے کہ جو گانا اچھا گائے گا اس کو لاکھ روپیہ انعام ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری یونیورسٹیوں کے اندر چاہے کسی کی بہن پڑھ رہی ہے، چاہے کسی کا بھائی یا بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو اچھا قرآن پڑھنے پر انعام دینا چاہیے تھا۔ لیکن کیا ہوا، مدرسے کے اندر واحد مسلمانوں 57 ملکوں میں سے واحد پاکستان ملک ہے جہاں مسجد کا کوئی فنڈ نہیں ہوتا، مسجد کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہوتا، یہ مسجدیں چندوں پر چلتی ہیں۔ یہ بھی یہود کی ایک چال ہے تاکہ مسلمان اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل نہ کروائیں۔ جب وہ دیکھیں کہ امام کی تو عزت ہی نہیں کی جا رہی، کل کو میرا بچہ حافظ بن گیا، حافظ قرآن بن گیا تو اس کی تو کوئی عزت ہی نہیں کرے گا۔ واحد پاکستان کا ملک ہے جس کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ باقی ملکوں میں غالباً مسجد کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ بجٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر ایسا کام نہیں ہوتا مسجدوں کے لحاظ سے۔ پہلی نشانی جہالت عام ہو جائے گی، دوسری نشانی حضور نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرنا مشکل ہو جائے گی، تیسری نشانی حضور نے ارشاد فرمایا گانے باجے کی کثرت ہو جائے گی، لوگ نمازیں قضا کریں گے، پانچویں نشانی حضور نے ارشاد فرمایا میری امت خواہشات کے پیچھے چلی جائے گی، چھٹی نشانی حضور نے ارشاد فرمایا لوگ میری امت امانت کے اندر خیانت کرے گی، ساتویں نشانی حضور نے ارشاد فرمایا میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی، آٹھویں نشانی حضور نے ارشاد فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے، نویں نشانی حضور نے ارشاد فرمایا لوگ رشوت لینا شروع کر دیں گے،
ہمارے سرکاری خزانے سود کے اوپر چلتے ہیں؟ کون سا ایسا کام ہے جو آپ بغیر رشوت کے کرواتے ہیں؟ حلال کام نہیں ہوتا، حرام تو دور کی بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت رشوت لینا شروع کر دے گی۔ پھر 10ویں نمبر پر میرے حضور نے ارشاد فرمایا لوگ مکان بنانا شروع کر دیں گے۔ 11ویں نمبر پر میرے حضور نے ارشاد فرمایا لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ اور 12ویں نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا نااہل لوگ حکمران ہوں گے۔ تقریباً آپ کراچی سے لے کر خیبر تک 99% ایسے حکمران ہیں، ایسے ایم پی اے ایم این ایز ہیں کہ جن کو دیکھ کر قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، دعائے قنوت بھی نہیں پڑھنی آتی، نماز پڑھنی نہیں آتی۔ آپ کے سامنے سارے حالات ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نااہل حکمران ہوں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے 5 سال بعد جو پاکستان کا 4 سال وزیر اعظم ہوتا ہے اگلے 5 سال جیل میں گزارتا ہے، اور 5 سال بعد وہ پھر دوبارہ آ کر وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پیچھے جو نشانی بیان کی گئی، لوگ رشوت لینا شروع ہو جائیں گے۔ جب رشوت لینا چھوڑ دیں گے تو پھر ہی عادل حکمران ملے گا نا۔ کون سا ایسا کام ہے؟ حلال کام بغیر پیسوں کے نہیں ہوتا، حرام تو دور کی بات ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کے اندر کیا ہوگا، سود بھی عام ہو جائے گا۔ لوگ آج ہر بینک کے اندر ہر بندہ، عام بندہ بھی جو ہے وہ سود کھا رہا ہے۔ تو یہ حضور نے جو قیامت کی نشانیاں ہمیں بتائی تھی، اس لحاظ سے گفتگو کرنی تھی۔ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق بھی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، اور حضرت عامر بھی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فرماتے ہیں قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم، فرمایا ہم ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذا طلع علینا رجل، کہ ایک بزرگ شخصیت ہمارے درمیان نمودار ہوئی۔ شدید بیاض ثیابی شدید سواد الشعر، فرماتے ہیں کہ جن کے کپڑے بہت سفید تھے اور داڑھی شریف کے بال کالے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اور ان پر سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہو رہے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ مدینہ شریف سے ہی تشریف لے کر آئے تھے، اور ساتھ ہی اس چیز کی نفی فرما دی۔ فرمایا ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ فرمایا ایک بزرگ شخصیت ہمارے درمیان نمودار ہوئی، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور داڑھی شریف کے بال کالے تھے، اور ان کے جسم پر ان کے جو ہے وہ سفر کے آثار بھی ظاہر نہیں ہو رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی ہم میں سے انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن حضور ان کو جانتے تھے۔ فرمایا بالکل حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالکل حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اندر نہیں آئے، کھڑے ہو گئے سامنے کھڑے ہوئے، اور ایسے کر حضور کی بارگاہ میں جانے کا ہمیں ادب سکھایا کہ حضور کی بارگاہ میں جائیں تو کیسے جاتے ہیں۔ بالکل سامنے ایسے کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ادنو، حضور میں اندر آ جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا ادنو، اندر آ جاؤ۔ تو کیا ہوا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسنت رکبتیہ الی رکبتیہ، آپ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ شخصیت جب اندر آنا شروع ہوئے، حضور کا اتنا قرب پایا کہ ان کے گھٹنے اور حضور کے گھٹنے آپس میں مل گئے۔ فرمایا کہ حضور کے ساتھ بیٹھ گئے اور عرض گزار ہوئے، قال یا محمد
اخبرنی علی الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز بھی پڑھنی ہے اور رب نے پیسے دیے ہیں تو زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے بھی کرنے ہیں، حج بیت اللہ بھی کرنا ہے، اسلام ہے۔ جب ساری یہ باتیں کی تو کیا ہوا؟ پہلے خود سوال کیا، جب حضور نے جواب دیا تو فرمایا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال بھی خود کیا اور بعد میں تصدیق لا کے کہا آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے صحابہ فرماتے ہیں سوال بھی کیا اور بعد میں کہا صدقت یا رسول اللہ۔ صحابہ فرماتے ہیں فعجبنا لہ، فرمایا ہمیں تعجب ہوا، سوال بھی کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ دوسرے نمبر پر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی علی الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا کرو، ایمان یہ ہے کہ تم فرشتوں پر، کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آؤ، یہ ایمان ہے۔ پھر فرمایا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر تیسرے نمبر پر سوال کیا اخبرنی علی الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ جس طرح تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ رتبہ، یہ چیز تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر تم یہ سمجھو کہ جس کو تم سجدہ کر رہے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں بڑی تعجب ہوتی، سوال بھی خود کرتا ہے اور بعد میں کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر پوچھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ کہاں سے اس نے بات شروع کی اور قیامت تک سارا دین حضور سے پوچھ کر چلا گیا۔ جب اس نے قیامت کے بارے میں پوچھا تو حضور نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا لا عالم، میں نہیں جانتا، یعنی حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں یہ تو راز کی باتیں ہیں، میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے۔ تو فرمایا جتنا علم رب نے تجھے دیا ہے قیامت کے بارے میں اتنا ہی علم مجھے دیا ہے قیامت کے بارے میں۔ یعنی کہ جو شخص حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے یہ پھر کوئی بڑی ہستی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بتائیں اس کے بارے میں کہ قیامت کے آثار بتا دیں۔ تو اس نے کچھ آثار، حضور نے کچھ آثار بتائے، نشانیاں بتائیں۔ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہوگی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو کہ کسی دور کے اندر ان کے پاس پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں تھا، جب ان کے پاس پیسے آ گئے، دولت آ گئی، اور جب اپنی دولت پر غرور اور تکبر کرنا شروع کر دیں گے، فرمایا یہ قیامت کی نشانی ہے، اور ایسی نشانیاں آپ نے شاید اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہوں۔ تو جب وہ بندہ چلا گیا، وہ بابا بزرگ چلا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تو ان کو بڑی تعجب ہوئی کہ اس نے بات کہاں سے شروع کی اور بتایا بھی نہیں کہاں سے آیا۔ تو جب بھی حضور نماز پڑھانے کے لیے آتے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان، اس بندے کے بارے میں کہاں سے آیا تھا۔ تو جب ایک دن دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حضرت عمر فاروق بڑے پریشان ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر، تم اس سائل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو کہ وہ بابا کہاں سے آیا تھا، وہ بزرگ کہاں سے آیا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضور نے پوچھا کیا تم جانتے ہو اس بزرگ کے بارے میں؟ تو جناب عمر فاروق نے جواب کیا دیا، فرمایا حضور جانے اور حضور کا رب جانے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، آج وہ مرد کی صورت میں آئے تھے، اور آج میرے لیے نہیں آئے تھے، آج وہ تمہارے لیے آئے تھے، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔